مائیوں کی رسم پوری ہوتے ہی وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ گو کہ یہ ادب کے خلاف تھا، لیکن اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ مزید وہاں جم کر بیٹھی رہتی۔ ویسے بھی یہ شادی جن حالات میں ہو رہی تھی اسے ذرا برابر خوشی کا احساس نہیں تھا۔ مائیوں کے لہنگے میں وہ جس قدر حسین لگ رہی تھی، ہر نگاہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ اس کی کم عمری کا حسن اس پر اس قدر امٹ کر آیا کہ کوئی بھی نظر اس پر اٹھ کر پلٹنا بھول جاتی۔ اور یہی حال فرحان کا بھی تھا، جس نے بس ہال میں آ کر اسے ایک نظر دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اتنے ہنماک سے اسے دیکھ رہا تھا کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ سامنے بیٹھی لڑکی کسی اور کی دلہن بننے جا رہی ہے۔ اس وقت اس کے ہاتھوں پر کسی اور کے نام کی مہندی لگ چکی ہے، جبکہ اس نے ایک بار بھی نوٹ نہیں کیا کہ سامنے بیٹھے ہوئے التمش نے نظر بھر کر اسے دیکھا، بلکہ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا شخص تھا جس نے مہندی کے فنکشن میں ہر ایک پر توجہ رکھی۔ اس کے علاوہ اور ذاتی طور پر اسے بھی کوئی شوق نہیں تھا اس شخص کی جانب سے تعریف وصول کرنے کا۔ وہ بھی بس لیے دیے سے انداز میں وہیں بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ابھی تک وہ پرسوچ نظروں سے اپنے ہاتھوں پر لگی ہوئی مہندی کو دیکھ رہی تھی، جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اسے لگا شاید اس کی ماں صبا بیگم اس کے پیچھے ہی کمرے میں آ گئی ہیں۔ آ جائیے، اس نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے والے شخص کو آتا ہوا دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت فرحان اس کے کمرے میں آئے گا۔ اندر آتے ہوئے وہ ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ تم اس وقت یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا تو فرحان قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ شاید اسے بات کا آغاز کہاں سے کرنا چاہیے، جبکہ وہ تز بز بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ آپ کسی ایسے شخص کو ڈیزرو نہیں کرتی جو آپ سے عمر میں بڑا ہو۔ اس نے ہمت کرتے ہوئے بات کا آغاز کیا اور وہ حیرانگی بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ ایک پل کے لیے اسے اچھا نہیں لگا تھا فرحان کا ان کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرنا، جبکہ یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا بالکل سچ تھا اور اس سچ کو نہیں جھٹلایا جا سکتا تھا۔ کوئی بات نہیں، شاید یہ میرا نصیب تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں اداسی پھیل گئی، جبکہ اسے اداس ہوتا دیکھ کر فرحان مزید اس سے ہمدردی کا اظہار کرنے لگا۔ اگر آپ ہار مان لیں گی تو ایسا کیسے ہوگا؟ آپ کو ہمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنے دفاع میں ڈٹ جانا چاہیے۔ اس نے تلخی سے فرحان کو دیکھتے ہوئے مہندی بھرے ہاتھ اس کے سامنے کر دیے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ صبح میرا نکاح اور پھر رخصتی ہو جائے گی۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ فرحان کا ایک عرصے سے ان کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ وہ اس کے بھائی کا بہترین دوست تھا۔ حالانکہ وہ عمر میں ناصر سے کافی بڑا تھا، لیکن پھر بھی ناصر اور اس کی درمیان دوستی بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور اس کے والدین کو بھی وہ لڑکا اچھا لگا تو اسے انہوں نے روک تھام نہیں کی، اور اس طرح اب وہ فرحان پر مکمل اعتماد کرتے تھے اور وہ ان کے گھر کا ایک فرد ہی بن چکا تھا۔ میں اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ مجھ پر اعتماد کر سکتی ہیں، اس نے کہہ دیا اور دعا اسے دیکھتی رہ گئی۔ میرے خیال میں اب تمہیں یہاں سے جانا چاہیے۔ وہ واپسی کے لیے پلٹنے لگی جب فرحان اس کے ایک بار پھر سامنے آ گیا۔ میں آپ کو ناصر کی طرح نہیں لگتا۔ میرا دل آپ کے لیے صاف ہے۔ آپ صرف ایک بار التمش سے نکاح کر لیں اور اس کے بعد آپ وہی کریں گی جو میں آپ کو کہوں گا۔ میں آپ کا مکمل ساتھ دوں گا اور التمش 3-4 ماہ میں ہی آپ کو طلاق دے دے گا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن پھیلنے لگی۔ نہ جانے وہ شخص اس سے کیا چاہتا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ خود بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ التمش کی زندگی میں داخل نہ ہو۔ کیا مطلب؟ کیا تمہیں لگتا ہے یہ سب کچھ اتنا آسان ہے؟ مجھے لگتا نہیں، مجھے اس بات پر یقین ہے۔ بس آپ کو ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرا ساتھ دینا چاہیے۔ مری میں میرے والدین کی رہائش ہے، آپ وہاں جا کر رہ سکتی ہیں۔ وہ بھی تو آپ کا اپنا گھر ہے۔ کسی کو شک بھی نہیں ہوگا اور میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ جب 2-3 ماہ میں وہ آپ کو ڈھونڈنے میں ناکام ہو جائے گا تو اسے مجبوراً آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ یہاں آ سکتی ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ چچا جان مجھ پر کتنا اعتماد کرتے ہیں، اور پھر اس وقت شاید وہ آپ کی بات کو سمجھیں بھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی بات کو توجہ سے سن رہی تھی۔ نہ صرف توجہ سے سن رہی تھی، بلکہ اس کے معصوم سے ذہن میں یہ بات بھی گردش کر رہی تھی کہ ہو سکتا ہے فرحان کا آئیڈیا کام کر جائے
اور وہ اس شخص کے چنگل سے آزاد ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس بارے میں غور کریں گی، وہ کہتے ہوئے واپسی کے لیے پلٹنے لگا اور وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے والدین کا سر جھکانا اس کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن دوسری جانب اس کے والدین بھی اس کے ساتھ مستقل طور پر زیادتی کر رہے تھے۔ التمش اور اس کی عمر میں رات دن کا فرق تھا۔ جہاں التمش کی عمر اب 40 کے قریب ہونے والی تھی، وہیں اب وہ صرف 20 سال کی تھی۔ التمش ایک سنجیدہ مزاج کا مالک تھا، جبکہ وہ امیچیور اور شوخ طبیعت کی مالک تھی۔ جیسے اپنی زندگی میں اگر کسی چیز سے نفرت تھی تو وہ صرف اور صرف سنجیدگی تھی، جبکہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی جو بھی اپنے بڑھاپے کی طرف رواں دواں ہو، اور اس کے مطابق التمش اب بڑھاپے کی طرف سفر کرنے لگا تھا۔ اس نے کتنی منت کی تھی صبا بیگم کی کہ وہ اس بات سے باز آ جائیں، لیکن انہوں نے صرف اور صرف اپنے بھانجے کی دولت کو دیکھا اور پھر اس پر فریفتہ ہو گئیں۔ جب ایک بار مدیحہ بیگم نے باتوں باتوں میں ہی التمش کی شادی کا ذکر کیا تو وہ گرویدہ ہو کر ان کے پیچھے ہی لگ گئیں اور بالآخر انہیں قائل کرنے میں کامیاب ہو گئیں کہ دعا اور التمش کی شادی کر دی جائے۔ وہ رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے باپ کی بھی منت کی تھی، لیکن اس کا باپ بھی اس کی ماں کے فیصلے کے آگے بے بس تھا۔ جو کچھ ہوتا صبا بیگم کی مرضی کے مطابق ہی ہوتا، اور صبا بیگم نے ہمیشہ اسے یہی سمجھایا کہ پیسوں کے سامنے کچھ پھیکا ہو جاتا ہے۔ التمش تمہیں چاہنے لگے گا اور اس کی پیش بہا دولت کی تم اکلوتی وارث بن جاؤ گی۔ اپنی جوانی اور خواہشات کی عمر کو التمش نے پیسہ بنانے میں ضائع کر دیا۔ بیرون ملک میں وہ محنت کرنے کے لیے اچھا خاصا پیسہ کما کر واپس وطن آیا تو اس کی ماں اس کی دلہن کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئیں، اور تب صبا بیگم نے اسے ٹرے میں سجا کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ منہ پھیر لے؟ مجبوراً انہیں دعا کے رشتے کے لیے حامی بھرنا پڑی، حالانکہ انہیں خود بھی اندازہ تھا کہ دعا اس سے کافی چھوٹی ہے۔ کاش آپ لوگ میری خوشیوں کے بارے میں سوچتے، آپ لوگ اتنا خود غرضی پر نہ اترتے تو میں بھی آپ لوگوں کے متعلق سوچ لیتی۔ اس نے روتے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھ کر افسوس سے کہا۔ اسے اپنے والدین سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ اتنا ظالمانہ سلوک کریں گے، جبکہ دوسری طرف اس کے والدین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جنہوں نے التمش جیسے شخص کے ہاتھوں میں اپنی بیٹی کو دے کر جیسے اسے محفوظ ہاتھوں میں سونپ دیا۔ دولت کے ساتھ ساتھ وہ اس گھر کا اکلوتا وارث تھا، اور ان کے مطابق ان کی بیٹی ان کے اکلوتے داماد پر راج کرنے والی تھی۔ وہ اس رات مستقل طور پر فرحان کی باتوں کے متعلق سوچتی رہی، جہاں اندر ہی اندر اسے یہ خدشہ کھائے جا رہا تھا کہ اگر وہاں سے واپس آنے کے بعد اس کے والدین نے اسے قبول نہیں کیا، وہیں اسے یہ خوف بھی لاحق تھا کہ اگر شادی کے بعد التمش اس کے قریب آیا اور اس پر حق زوجیت ظاہر کیا تو شاید اس کی زندگی مزید برباد ہو جائے۔ اسے ہر حال میں التمش سے دور رہنا تھا۔ اس جیسا شخص اسے کسی صورت بھی قبول نہیں تھا، اور اس نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ فرحان کی بات کو مان کر التمش کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی، اور دوسرے ہی دن وہ فرحان کے ساتھ اس کے آبائی گھر میں چلی جائے گی، جہاں اس کے والدین کے پاس رہ کر وہ 2-3 ماہ نکال لے گی، اور اس کے بعد التمش اسے ضرور چھوڑ دے گا۔ اس کے والدین کی طرح اسے بھی فرحان پر مکمل یقین تھا۔ آج تک اس کی فیملی سے کوئی بھی ان سے ملنے نہیں آیا، اور نہ ہی کبھی فون پر بات ہوئی، لیکن فرحان کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین کر کے وہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ اس کے گھر والے مری میں رہائش پذیر ہیں، جبکہ وہ جاب کے سلسلے میں یہاں رہتا ہے۔ جبکہ اصل حقیقت کیا تھی اس کا علم کسی کو بھی نہیں تھا۔ ان لوگوں کو کم سے کم فرحان کی اچھی نیت پر کوئی شک نہیں تھا، جس نے مشکل گھڑی میں انہیں بیٹا بن کر دکھایا اور ہر وقت ان کے لیے دستیاب رہا۔ اگلا چڑھنے والا سورج بھی اپنے ساتھ پیش بہا مصروفیات کو لے کر آیا۔ ایک نئے دن کا آغاز نئے جذبات، نئے احساسات کے ساتھ ہوا۔ جب وہ بیوٹی پارلر میں دلہن بنی تیار تھی، خود کو آئینے میں دیکھ کر اپنے سجے سنورے ہوئے روپ کو وہ کافی دیر دیکھتی رہی۔ بیوٹیشن نے بھی دل کھول کر اس کی تعریف کی تھی۔ اس کی حسین و جمیل چہرے کو میک اپ کے نکھار نے مزید خوبصورت بنا دیا، اور اس کے تیکھے تیکھے نقوش بالکل واضح ہو کر مزید قیامت خیز لگ رہے تھے۔ اگر آج اس کی زندگی میں التمش نہ ہوتا تو شاید وہ اپنا دن جی بھر کر انجوائے کرتی۔ التمش اور اس کی کبھی بھی زیادہ بات چیت نہیں ہوئی، نہ ہی وہ ایک دوسرے کے متعلق کچھ بھی جانتے تھے۔ بیرون ملک سے آنے کے بعد التمش صرف ایک بار ان کے گھر آیا،
اور دوسری بار ان کا رشتہ طے پا چکا تھا۔ منگنی کے دوران بھی التمش نے کبھی بھی مراسم بڑھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ ایک سنجیدہ مزاج کا سنجیدہ شخص تھا جسے ایسی باتیں زیب نہیں دیتی تھیں۔ اسی لیے اس نے کبھی بھی ایسی اوچھی حرکتیں کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میم، آپ کا دلہا یقیناً بہت خوش نصیب ہوگا، آپ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اس کے نخیز حسن کو آخری ٹچ دیتے ہوئے بیوٹیشن نے صراحتی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر خوبصورت مسکراہٹ سے اس کی تعریف کر دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے اس بات کا اقرار کرنا پڑا کہ وہ بلا شبہ بے حد حسین ہے، اتنی کہ اپنے سامنے موجود شخص کا ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسے ہال میں لانے کے بعد التمش کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ایک پل کے لیے اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور دیکھتا ہی رہا، اور پھر کافی دیر وہ اسے دیکھتا رہا۔ یقیناً وہ اس کے دل کو کافی خوبصورت لگی تھی، جبکہ دوسرے ہی پل میں اس نے نظروں کا رخ پھیر لیا۔ شاید وہ اس کی نظروں کے حصار میں خود کو انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ اپنی روبدار پرسنالٹی کے ساتھ وہ پورے ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ اس کا سنجیدہ مزاج اور خوبصورت انداز لوگوں کو اس کی تعریف کرنے پر مجبور کر دیتا، جبکہ سامنے موجود لڑکی کے دل میں کوئی بھی احساس جنم نہیں لے رہا تھا۔ ناصر بھی اس کے سوگوار سے حسن کو دور سے دیکھ رہا تھا۔ اب اس کی عمر 15 سال تھی، لیکن وہ اپنی بہن کی دلی کیفیت سے واقف تھا۔ اس روز بھی فرحان شادی میں شرکت کرنے کے لیے آیا۔ ایک بھائی کی حیثیت سے اس نے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر اس کے ہاتھوں میں گفٹس تھما دیے۔ اس نے پلکیں اٹھا کر فرحان کی آنکھوں میں دیکھا جس میں بہت سے سوالیہ نشان تھے، اور پھر اس نے حامی بھرتے ہوئے پلکوں کو جھکا کر اسے تسلی دی، اور فرحان اندر تک سرشار ہو گیا۔ شاید وہ اس کی بات کو سوچ کر مطمئن ہو چکی تھی اور اب اسے صرف فرحان کا ساتھ دینا تھا۔ اسے اب کسی طرح کا کوئی خدشہ نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد نکاح پڑھانے کا شور اٹھا اور وہ مکمل طور پر التمش کی ملکیت بن گئی۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بہنے والے آنسو اس کی نظر کو دھندلا رہے تھے، جبکہ دل میں کروٹیں بدلتے ہوئے جذبات اسے مزید بے چین کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد رخصتی کا شور اٹھا اور اسی سوچ کے ساتھ ہی اس کا دل دھڑک اٹھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اپنے بھائی کو اپنے قریب آتا دیکھ کر وہ بے اختیار ہی رو پڑی، اور اسے روتے ہوئے دیکھ کر ہر آنکھ اشکبار ہو چکی تھی۔ یقیناً یہ ایسا مشکل مرحلہ تھا جو ہر لڑکی کی زندگی میں ضرور آتا، اور اس وقت اس کی زندگی میں بھی یہ لمحہ تہلکہ خیز تھا۔ اپنے ماں باپ سے ایک پل کے لیے بھی وہ دور نہیں رہ سکتی تھی، اور اب ساری عمر کے لیے ان سے دور جا رہی تھی۔ ناصر کو گلے سے لگاتے ہوئے وہ اتنی شدت سے رو پڑی کہ اس کے دل کے جذبات آنسوؤں میں بہنے لگے۔ سب لوگ تسلی اور دلاسا دینے کے لیے ان کے قریب آ کر کھڑے ہوئے۔ باری باری سب سے ملنے کے بعد وہ جی بھر کر روئی، یہاں تک کہ اس نے صبا بیگم کے کندھے پر سر رکھا اور پھر ہچکی باندھتے ہوئے رو پڑی۔ اس کے ماں باپ نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ تبھی التمش نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما، اور اس کی سخت گرفت محسوس کرتے ہوئے بھی اس کا دل دھڑک اٹھا۔ تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے دعا، اس نے بس سنجیدہ انداز میں اتنا ہی کہا، جبکہ دعا نے اس کی جانب سے رخ پھیر لیا۔ آنسوؤں سے دعاؤں کے بیچ اسے رخصت کر کے التمش کے حوالے کر دیا گیا، اور اس گھر پر ایک آخری نظر ڈال کر وہ اپنی بہتی ہوئی آنکھوں کو خشک کرنے لگی۔ التمش ابھی بھی اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا اس کا یوں درد بھرے انداز میں آنسو بہانا۔ آج تک اس شخص کی زندگی میں کوئی بھی لڑکی نہیں آئی، اور نہ ہی اس نے اپنے خیالات اور جذبات میں کسی لڑکی کو بھٹکنے دیا۔ اس کے سر پر صرف اور صرف اپنا مستقبل سنوارنے کی دھن سوار ہوتی، اور پھر یہی دھن اسے لے کر بیرون ملک چلی گئی۔ اس کے انداز اور اس کی شاندار پرسنالٹی پر کتنی لڑکیاں فدا تھیں، لیکن وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتا تھا۔ آج تک وہ ناجائز تعلقات سے دور رہا، اور دل میں صرف اور صرف اس بات کا پختہ ارادہ کیے رکھا کہ وہ صرف اس لڑکی کی ملکیت ہوگا جو اس کی زندگی میں تمام تر حقوق کے ساتھ آئے گی۔ اور آج اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی دعا اس کا اچھا خاصا دل دھڑکانے کا باعث بن رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ کسی کی ملکیت بن جانا کس قدر دل فریب احساس ہے، ایک ایسا احساس جو خود پر حاوی کر کے انسان اپنی زندگی کو جینے کا طریقہ سیکھ لیتا ہے۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ بڑھاتے ہوئے دعا کا ہاتھ تھام لیا۔ تسلی رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور دعا نے روتی ہوئی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر آہستگی سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔
التمش کو اچھا نہیں لگا تھا، لیکن اس وقت اس کی حالت کے پیش نظر وہ کچھ کہہ نہیں پایا، اور پھر سارا وقت ہی وہ اس کی جانب سے انجان بنا بیٹھا رہا۔ نئی بہو کو گھر میں لانے کے بعد مدیحہ بیگم نے اپنی خوشی کے مطابق ساری رسومات انجام دیں۔ التمش ان کا اکلوتا بیٹا تھا، جس نے ایک عرصہ یتیمی میں گزارا۔ اپنے بل بوتے پر وہ جس مقام پر پہنچا تھا، اس مقام کو حاصل کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس نے اپنی بہنوں کا لاج رکھتے ہوئے ان کی بھی شادیاں کر دیں، اور اب اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کا آغاز تھا۔ اس لیے وہ لوگ کیسے پیچھے رہ جاتے۔ ان کا اس قدر پرتپاک طریقے سے استقبال کیا گیا کہ وہ خود بھی حیرت میں مبتلا تھی۔ اپنا رونا دھونا بھول کر وہ ایک بار پھر دلچسپی سے وہ ساری رسومات دیکھنے لگی۔ التمش کی طبیعت کا، اس کے بدلتے مزاج کا اسے بھی کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس مزاج کا شخص ہے، تاہم اسے توقع تھی کہ وہ ضرور سنجیدہ رویہ رکھنے والا انسان ہوگا، جس کی سوچ اس کی عمر کے مطابق وہ سیدھا اور دقیانوسی ہوگی۔ کافی دیر وہ اپنے دوستوں کے درمیان مصروف سا بیٹھا رہا۔ بار بار اس کے ذہن میں دعا کا خیال بھٹک رہا تھا، لیکن اس وقت مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا بھی بے حد ضروری تھا۔ کافی دیر کے بعد اسے دوستوں کی جانب سے فراغت نصیب ہوئی تو وہ اٹھ کر کمرے کی جانب چلا آیا۔ فضا اور فائزہ نے ڈھیروں لاگ وصول کرنے کے بعد اسے اپنے کمرے میں جانے دیا، اور بالآخر دروازہ کھولتے ہی وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی پر نظر پڑتے ہی وہ تھم سا گیا۔ اس وقت بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے اور پھر دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے وہ بیٹھ کر ہی اکڑ چکی تھی۔ التمش نے آنے میں کافی دیر کر دی، اس لیے وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندتے ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ التمش آہستگی سے قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ شاید اس کی گہری نظروں کا اثر تھا یا پھر اس کے اٹھتے ہوئے قدموں کی آہٹ، جب وہ چونکتے ہوئے اٹھ کر التمش کو دیکھنے لگی، اور پھر جیسے ہی اس کا دماغ نیند کے خمار سے جاگا تو وہ شرمندگی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اپنی حالت کو درست کرتے ہوئے وہ نظریں جھکا کر التمش کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نہ جانے وہ اس کے متعلق کیا سوچ رہا ہوگا۔ التمش اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ وہ ابھی تک اس کے خد و خال میں کھویا ہوا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس قدر خوبصورت ہوگی، وہ کہہ رہا تھا، اور دعا نے پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ ان کی پہلے بھی ملاقات ہو چکی تھی۔ شاید اس وقت اس نے اسے ان نظروں سے نہیں دیکھا جن نظروں سے وہ اسے اب دیکھ رہا تھا۔ اپنی پاکٹ سے ڈائمنڈ رنگ نکال کر اس نے اس کی مخروطی انگلی میں ڈال دی۔ دعا کو دیکھتے ہی اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کی زندگی میں اس حسین اور شوخ لڑکی کی وجہ سے کتنی بہاریں کھلنے والی ہیں۔ اس نے جو کچھ کھویا تھا وہ اس سب کو حاصل کر لینا چاہتا تھا، اور اس کی زندگی میں آ کر وہ اس کی ہر خواہش کو پورا کر دینا چاہتا تھا۔ ایک خوبصورت رات کے آغاز کے ساتھ میں تمہارے ساتھ اس زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، جس میں میں صرف اور صرف تمہیں خوشیاں دوں گا۔ ہماری محبت اور ہمارا اعتماد ہمیشہ ایک دوسرے سے بڑھتا رہے گا۔ اس نے نرمی سے اس کے بالوں کو لبوں سے لگا لیا، جبکہ دعا نے جھرجھری لیتے ہوئے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ التمش دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا، بہت شاندار پرسنالٹی اور روب و دبدبے کا مالک تھا۔ کوئی بھی لڑکی اس کی زندگی میں آنے کی خواہش کر سکتی تھی، لیکن دعا کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ وہ عمر میں اس سے کافی بڑا ہے۔ وہ ایک شوخ اور چنچل طبیعت کا لڑکا ڈیزرو کرتی تھی، جو اس کی ساری خواہشوں کو پورا کرے، جو اپنی شوخ باتوں سے اس کی زندگی میں بہار لے کر آئے۔ مجھے اس خوبصورت رات کے آغاز پر آپ سے کچھ کہنا بھی ہے۔ اس کا لہجہ بالکل سنجیدہ تھا جب وہ توجہ سے اسے دیکھتے ہوئے سن رہا تھا۔ میں تمہیں سننے کے لیے بیتاب ہوں۔ دعا نے تھوک حلق سے اتارتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ اندر ہی اندر اس کا دل خاصا دھڑک رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس سب کے بعد کیا ہوگا۔ شاید اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے، یا پھر ان دونوں کے درمیان نفرت کا آغاز ہو جائے، لیکن جو بھی تھا وہ اس زندگی کا آغاز ایسے نہیں کر سکتی تھی۔ کیا بات ہے دعا؟ اس نے ایک بار پھر نرمی سے مسکراتے ہوئے پوچھا، جبکہ ایک پل کے لیے اس کا دل چاہا تھا کہ وہ چھپا لے، اسے کچھ بھی مت بتائے، لیکن وہ ایک بار پھر اپنے احساسات کو کسی اور کی وجہ سے مجروح نہیں کر سکتی تھی۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی التمش، اس نے بس کہہ دیا۔ نظریں اٹھا کر اس میں دیکھنے کی سکت نہیں تھی، اور پھر اس نے نظریں جھکاتے ہوئے اپنے ہاتھوں پر نظریں گھاڑ کر اپنی بات کو جاری رکھا۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، بلکہ میں کسی سے بھی محبت نہیں کرتی۔ یہ رشتہ امی نے زبردستی مجھ پر مسلط کر دیا ہے۔
آپ کے اور میرے احساسات میں فرق ہے، ہماری عمر میں فرق ہے، اور شاید آپ وہ حسین جذبات بھی کھو چکے ہوں جنہیں میں نے ابھی محسوس کرنا شروع کیا ہے۔ اس نے اپنی بات مکمل کر لی جبکہ مقابل گہری خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاید اس نے کچھ غلط کہہ دیا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے پلکیں اٹھا کر التمش کی جانب دیکھا جو ایک نرم مسکراہٹ سے لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے حیرت ہوئی، وہ شخص اتنا کچھ جان لینے کے بعد بھی اتنی نرمی سے اسے دیکھ رہا تھا، حالانکہ اسے تو ایک دم ہائپر ہو جانا چاہیے تھا۔ کیا آپ کو برا نہیں لگا؟ کچھ پل حیرانگی سے اسے دیکھنے کے بعد اس نے دوبارہ پوچھا، جبکہ التمش نے آگے بڑھ کر جھکتے ہوئے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ نہیں، مجھے بالکل بھی برا نہیں لگا۔ محبت تو میں بھی تم سے نہیں کرتا، اگر میں یہ سب کچھ تم سے کہہ دیتا تو کیا تمہیں برا لگتا؟ اس نے کہا، اور بے اختیار ہی دعا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ التمش کا کہکا اسے چونکا دینے پر مجبور کر رہا تھا۔ یعنی محترمہ چاہتی ہیں کہ میں ان سے محبت کروں جبکہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ اس کا لہجہ ابھی بھی خوشگوار تھا۔ ایک پل میں ہی اس کے چہرے پر مکمل سنجیدگی چھا گئی، جبکہ دعا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ محبت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا دعا۔ محبت کرنے سے پہلے ایک دوسرے کو جانا جاتا ہے، ایک دوسرے سے متاثر ہوا جاتا ہے، اور پھر محبت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ایسے کیسے ہم ایک دوسرے کو جاننے کی بجائے محبت کا آغاز کر سکتے ہیں؟ محبت بہت بعد کا قصہ ہے، ہم اس کے بارے میں بعد میں ڈسکس کریں گے، پہلے جاؤ تم چینج کر کے آؤ۔ اسے خمار آلود نظروں سے دیکھ کر اس نے کہہ دیا، اور وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ اس کا دل عجیب سے خدشات کے تحت دھڑک رہا تھا۔ وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ جس بات کا وہ آغاز کرنا چاہتی تھی اس کے آغاز سے پہلے ہی اختتام ہو گیا، یعنی اس نے اس کی کسی بات کو سیریس ہی نہیں لیا۔ میری بات سنیے، میں ابھی ایسا کچھ، اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ کچھ کہتی، جب التمش نے نرمی سے اسے اپنے قریب کر لیا، چینج کر کے آؤ اور پھر ہم آرام سے بات کریں گے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ غصے سے اسے ٹھکرا دے اور اسے ٹھکراتے ہوئے بتائے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق قائم نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ اسے اتنا امان سے دیکھ رہا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اٹھنا پڑا۔ اٹھ کر وہ چینجنگ روم میں چلی گئی۔ اس کا دل عجیب طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ اب ایک بار پھر ٹپیکل شوہروں کی طرح وہ اس پر اپنا حق ظاہر کرتے ہوئے اس کے قریب آئے گا۔ شاید وہ اسے اپنے سامنے بچی سمجھ کر اس کی بات کو اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ اسے اس بات پر شدید رونا آیا۔ اندر ہی اندر وہ روتی رہی تھی۔ اس کے موبائل پر فرحان کی کالز آ چکی تھیں، لیکن اس نے موبائل آف کر کے وہیں رکھ دیا۔ وہ ابھی کسی کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ اس سب کے بارے میں جاننے کے لیے اسے فی الوقت التمش کی قید سے آزاد ہونا تھا، جو اس کے لیے آسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ڈھیلے ڈھالے سے پنک کلر کے شرٹ ٹراؤزر میں وہ اور بھی معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے وہ کمرے میں آئی تو التمش اس کا منتظر تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خود بھی چینج کرنے کے لیے چلا گیا، جبکہ وہ انگلیاں چٹاختے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل عجیب خدشوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ التمش کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی، لیکن اب اسے یقین تھا کہ وہ اسے روک نہیں پائے گی۔ وہ دھان پان سی لڑکی اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اور ویسے بھی اس پر جائز حق رکھتا تھا، وہ اسے روک نہیں سکتی تھی۔ التمش نے شاید اس کے حلیے پر اتنی توجہ نہیں دی تھی۔ جب چینج کرنے کے بعد وہ باہر آیا تو اسے دیکھ کر حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ ارے تم نے یہ کپڑے کیوں پہن لیے؟ اچھا سا تیار ہو جاؤ، اپنے لیے کوئی بہترین سوٹ سلیکٹ کرو۔ اس نے طنزیہ نظروں سے التمش کی جانب دیکھا۔ اب وہ مکمل اسے تیار کروانے کے بعد ایک اچھے سوٹ میں سہاگ رات منانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کیا اسے اتنا بھی نہیں معلوم؟ کچھ نہ کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر اٹھ کر جانے لگی۔ جب التمش نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا، اسے لے کر وہ وارڈروب کی جانب آیا، اور پھر وہیں سے اس نے ہلکے سرخ رنگ کا لباس اس کے لیے منتخب کیا۔ اسے پہن کر تیار ہو جاؤ۔ وہ ابھی بھی تذبذب کا شکار کھڑی تھی، لیکن یہ اس وقت کیوں؟ شاید اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے پہن کر آؤ، میں تمہیں خود تیار کرتا ہوں، اور پھر تمہیں بتاؤں گا۔ وہ اتنی نرمی سے اس کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ وہ بس اسے حیرت سے دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں اسے پہن کر وہ جیسے ہی باہر آئی، التمش نے اسے پکڑ کر اپنے سامنے بٹھا دیا۔ ہلکے پھلکے زیورات سے تیار کرنے میں وہ اس کی مدد کر رہا تھا۔ بالکل ہلکا پھلکا میک اپ جو ابھی بھی اس کے چہرے پر موجود تھا، اس نے ایسے ہی رہنے دیا اور ایک بار پھر پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔
اس قدر حیران کیوں ہو رہی ہو جانا؟ ایک دوسرے سے محبت نہ صحیح ایک دوسرے پر اعتماد تو کر سکتے ہیں۔ چلو باہر، تمہارے لیے میرے پاس ایک سرپرائز ہے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے جو کچھ اس کے بارے میں سوچا تھا وہ اس کے بالکل متضاد تھا۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرنے کی بات کرے گا، لیکن اس نے ایک بار پھر قریب آ کر ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ حیرت سے اس کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے وہ شخص اسے کہاں لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ابھی بھی اس کے دل میں یہ بات کروٹ لے رہی تھی کہ وہ انکار کر دے۔ شاید وہ سب کچھ اسے امپریس کرنے کے لیے کر رہا ہے، لیکن پھر دل کے کونے میں یہ بات پھیلنے لگی کہ اسے امپریس کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ تو اب اس کی بیوی بن چکی ہے۔ شدید سردی میں ان کی گاڑی رحیم یار خان کی سڑکوں پر رواں دواں تھی۔ وہ بالکل خاموش تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ اس کے ساتھ ہلکی پھلکی بات چیت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی اس کی باتوں پر وہ مسکرا دیتی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے کہاں لے کے جا رہا ہے، لیکن اس کی باتوں سے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس مزاج کا مالک ہے۔ بالآخر گاڑی ایک صحرا کے قریب جا کر اس نے روک دی۔ یہ آپ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں التمش؟ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا اس کے ساتھ یہاں آنا، لیکن التمش کے چہرے کی رونق ہی عجیب تھی۔ وہ شخص خود سے منسلک رشتوں کی خوشی کے لیے جینے والا انسان تھا، جس کے لیے رشتے سب سے زیادہ اہمیت رکھتے تھے۔ وہ اسے لے کر باہر چلا آیا۔ شاید اس نے پہلے سے ہی پلان کر رکھا تھا۔ سجاوٹ اور خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے وہ حیرت سے التمش کی جانب دیکھتی چلی گئی، جبکہ التمش اس کے چہرے کی حیرت کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں شاید دنیا میں سب سے پہلا دلہا ہوں جو گھر میں سہاگ رات منانے کی بجائے اپنی بیوی کو اسپیشل فیل کروانے اسے یہاں لے کر آیا ہوں۔ دھند بھری رات میں اس کی محبت بھری سرگوشیاں اسے عجیب ہی کسی جہان میں لے کر جا رہی تھیں۔ وہ تو چاہتی تھی کہ التمش اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہ کرے، ان دونوں کے درمیان کوئی جسمانی تعلق نہ بنے، لیکن وہ شخص شاید اپنی حیرت انگیز پرسنالٹی کی وجہ سے اس کی روح میں اترنا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ اس کی لو دیتی ہوئی نظروں سے گھبرا کر ادھر ادھر کے نظاروں میں مصروف ہونے لگی۔ تبھی وہ اسے وہیں بٹھاتے ہوئے دور بٹیر بھونتے لوگوں کے پاس چلا گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اس کے لیے صحرا میں بھنا ہوا بٹیرا لے کر آئے، جبکہ دعا کو بھی اس وقت بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ ہلکی دھند میں خوشگوار موسم میں صحرا کی کھلی سرزمین پر وہ اس قدر پرسکون تھی کہ اس خوبصورت منظر میں گم وہ کتنی ہی دیر ارد گرد کو دیکھتی رہی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جس رات کے متعلق اس نے سوچا تھا وہ اس قدر وحشت ناک ہوگی، وہ اتنی حسین ہو سکتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک بار پھر اس کے موبائل پر کال موصول ہونے لگی۔ اسے شدید کوفت ہوئی۔ اس لڑکے کو چین نہیں تھا، جسے یہ خیال رکھنا چاہیے تھا کہ آج ان دونوں کے درمیان ایک خوبصورت رات کا آغاز ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ کیا مسئلہ ہے فرحان؟ یہ کوئی وقت ہے کال کرنے کا؟ اس نے موبائل کان سے لگاتے ہی کہہ دیا، جبکہ دوسری جانب سے اس کی روحانسی سی آواز اسے سنائی دی۔ بہت معافی طلب کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا تھا۔ ہاں بولو۔ اس نے اپنی دھیمی آواز کو دھیما رکھا۔ اس کی آنکھیں دور جاتے التمش پر کڑی ہوئی تھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہ کریں، اس نے کہہ دیا، اور دعا کے چہرے کی رنگت سرخ ہو گئی۔ وہ کتنی بے باکی سے اسے کہہ رہا تھا، تم اپنے کام سے کام رکھو فرحان، میرے معاملات میں زیادہ بولنے کی کوشش مت کرو۔ جبکہ فرحان نے اس کے اس لہجے پر خاموشی اختیار کر لی۔ ایم سوری، اگر آپ کو برا لگا تو میں صرف آپ کے فائدے کی۔ لیکن اس نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کال کاٹ دی تھی۔ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی اس شخص کے سامنے اپنی اداسی کا ذکر کر کے۔ اسے پہلے ہی اس کی نظروں سے کوفت ہو رہی تھی، اور اب اس کے بعد سن کر تو اسے عجیب لگا تھا۔ عورت کو اپنا دکھ کسی بھی مرد کو ہمدرد سمجھ کر اس کے سامنے نہیں کھولنا چاہیے، ورنہ وہی شخص اس کے لیے ایک شکاری کا کام کرتا ہے اور اسے ہی اپنے شکار میں پھانس کر بری طرح قید کر دیتا ہے۔ پھر اس انچاہی قید میں وہ تا عمر سلگتی رہتی ہے، اور یہی کچھ اس کے ساتھ بھی ہونے والا تھا۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ التمش کو ٹھکرا دینے کے بعد وہ کن مسائل کا شکار ہو جائے گی، لیکن ابھی تک اس کا دل دو طرفہ خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ جہاں ایک طرف التمش کی نرم طبیعت اور مزاج اسے اس کی جانب پلٹنے پر مجبور کر رہے تھے، وہیں دوسری جانب اسے یہ احساس بھی گھیرے رکھتا کہ وہ اس سے عمر میں خاصا بڑا ہے۔ انہی سوچوں میں گم تھی جب التمش کے لیے بنا ہوا بٹیرا لے کر آ گیا۔ ویسے تو یہ بٹیر بہت کم قیمت میں ملتے ہیں، لیکن شاید انہیں اندازہ تھا کہ میں اپنی بیوی کے لیے کس قدر محبت سے لے کر جا رہا ہوں۔
اس نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا تو دعا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یعنی انہیں اب پتہ چل گیا کہ آپ سے ہی ان کا مطلب پورا ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس سے ہلکی پھلکی نوک جھوک کر رہی تھی۔ کھانا کھلانے کے بعد وہ مکمل طور پر تھک چکی تھی۔ اسے لیے وہ ہوٹل روم میں چلے گئے۔ آج رات اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ہوٹل کے کمرے میں رکیں گے۔ وہاں جا کر بھی اس نے اسے لیٹنے کے لیے کہہ دیا۔ نہ ہی اس نے کسی حق کا ذکر کیا اور نہ ہی بے جا اس کے قریب آیا۔ ویسے ہمارے گھر والے بھی سوچیں گے کہ ہم نے سہاگ رات میں ہی ہنی مون منانے کا ارادہ کر لیا۔ بیرون ملک سے واپس آنے کے بعد میرا ارادہ تھا اس جگہ پر ایک رات گزارنے کا۔ یہاں رات اس قدر حسین ہوتی ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے سارے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ اور پھر تم سے منسلک ہونے کے بعد میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں تمہیں سب سے پہلے یہیں لے کر آؤں گا۔ وہ ہلکی پھلکی بات چیت کرتا رہا جب تک کہ وہ مکمل طور پر نیند کی وادیوں میں نہیں اتر گئی۔ وہ رات اس کی سوچ سے زیادہ پرسکون تھی، اور اگلا دن بھی وہ اس کے ساتھ اس قدر مانوس ہو گیا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو جنم جنم سے جانتے ہیں۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ان دونوں کے درمیان پہلی بار بے تکلفی بھری ملاقات ہے، جبکہ اس کا لہجہ اس قدر خوبصورت تھا کہ وہ اسے اپنائیت سے اپنا بناتا جا رہا تھا۔ وہاں انہوں نے 3 دن تک قیام کیا، اور 3 دنوں میں اس نے اس کی مرضی کے بغیر اس کی جانب کوئی پیش رفت نہیں کی۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کی نرم مزاجی کی قائل ہو کر وہ خود بھی اس کی جانب ہمکنے لگی تھی۔ وہ خود بھی اس کی باہوں میں سکون تلاش کرنے لگی تھی۔ اسے ذرا برابر اندازہ نہیں تھا کہ جذبات میں کیا گیا فیصلہ اس کے لیے کس قدر بے وقوفانہ ثابت ہوگا۔ یعنی اپنی بے وقوفی میں وہ یہ سوچ کے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر دی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک آدمی ہی ایک عورت کی نفاست اور اس کی اصل خوبصورتی کو سراہ سکتا ہے۔ اور یہی اس کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ شام کافی بھیگی بھیگی تھی۔ سڑک پر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلتے ہوئے وہ کتنے ہی لوگوں کو رشک زدہ چھوڑ رہے تھے۔ شاید انہیں اندازہ نہیں تھا آنے والی قیامت کا، لیکن وہ رات ان کے لیے کسی جنت سے کم نہیں تھی۔ ہلکی پھلکی رمجم کی وجہ سے اسے کوفت ہونے لگی۔ ہمیں واپس چلنا چاہیے التمش، مجھے بارش اچھی نہیں لگتی۔ اور التمش نے اسے کھینچتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ بارش بہت خوبصورت ہوتی ہے، کبھی اسے محسوس کر کے دیکھو۔ اس کی ہر بوند میں احساسات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں۔ بارش تب تک خوبصورت نہیں لگتی جب تک کہ آپ کے ساتھ بھیگنے والا آپ کا ہم سفر نہ ہو۔ میرے ساتھ بھیگ کر دیکھو، تمہیں بارش کی برستی ہوئی بوندیں کسی نشے کی مانند خود پر حاوی ہوتی دکھائی دیں گی۔ وہ سرگوشی بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ڈوبتی چلی گئی۔ اس نے باہوں سے پکڑتے ہوئے اسے گھما کر اپنے قریب کر لیا۔ اس کا دوپٹہ شانوں پر آ کر گرا۔ بالوں کی لٹیں اب بھیگنے لگی تھیں، جنہوں نے بھیگ کر اس کے چہرے پر چپکتے ہوئے اس کے حسن کو مزید قیامت خیز کر دیا۔ تو بہت خوبصورت ہو، میری سوچوں سے زیادہ، میرے گمان سے زیادہ، اور شاید میرے عشق سے زیادہ۔ میں نے تمہیں پہلی ہی نظر میں دیکھ کر کہہ دیا تھا کہ تم ہی میرے دل و جان پر مسلط رہو گی، اور میں آج بھی یہی کہتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ اپنی پوری زندگی تمہاری رضامندی سے گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتا تھا اور اس نے اس کے حوالے سے کس قدر غلط فہمی کو پال رکھا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دیں التمش، میں نے آپ کے بارے میں جو کچھ سوچا ہے آپ اس سے بہت مختلف ہیں۔ بارش کی ہلکی پھلکی بوندوں میں اس کی آنکھوں کی نمی بھی شامل ہو گئی۔ اس کے آنسو اس کے رخساروں پر بہہ نکلے، جبکہ اس شخص نے نرمی سے اس کے رخساروں پر بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں سے چن لیا۔ اس کے علاوہ اس پر وہ سمٹتے ہوئے اس کی باہوں میں سما گئی۔ واپسی کا سفر کافی دلکش تھا۔ اس روز اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں اپنی رضامندی سے اس کی باہوں میں سمٹ جائے گی۔ اس کا حسن اس کے سامنے اس طرح بکھر جائے گا کہ التمش اپنے ہوش ہی گنوا دے گا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹتا رہا۔ وہ رات بارش کی طرح ان کے منظور جذبات کو بھی اپنے ساتھ بہا لے جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے میں سمٹتے ہوئے ایک دوسرے کو محسوس کیا۔ وہ رات شاید ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی رات تھی۔ صبا بیگم نے چاہے دولت دے کر ہی اس کی شادی کی تھی، لیکن اس رات اسے اقرار کرنا پڑا کہ سامنے موجود شخص اس کی دھڑکنوں پر قابض ہونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر وہ اس کے ساتھ زندگی کے چند پل اور گزار لے تو وہ خود کو اس کی محبت سے باز نہیں رکھ پائے گی۔ وہ اسے چاہنے لگے گی، اسے سراہنے لگے گی، اور اس کے سراہنے پر مزید نکھرتی چلی جائے گی۔ محبت ایسے ہی حاوی ہوتی ہے۔ اس کا کوئی خاص مقام، خاص انداز نہیں ہوتا۔ اسے بس دیکھا جاتا ہے، ہلکا سا محسوس کیا جاتا ہے،
اور وہ پھر کسی نشے کی مانند سر چڑھ کر بولنے لگتی ہے۔ اگلے روز وہ گھر واپسی کے لیے پلٹ آئے۔ ان کا ارادہ تھا 1 ماہ کے بعد وہ ہنی مون کے لیے سوئٹزرلینڈ جائیں گے، لیکن 1 ماہ گھریلو دعوتوں میں ہی گزرنے والا تھا۔ 3 دنوں کے سرپرائز کو اس کے ساتھ اس کی بہنوں نے بھی ارینج کیا تھا۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ ان کا بھائی، جس نے اپنی زندگی کے خوبصورت سال ان کی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے میں گزار دیے ہیں، اپنی زندگی کے ان خوبصورت پلوں کو دل سے جیے۔ مدیحہ بیگم نے اسے گلے لگاتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دے دیا۔ دونوں اس قدر حسین لگ رہے تھے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ان دونوں کی نظر اتار دی، جبکہ وہ اس سمٹتی ہوئی حیا کی پتلی کو دیکھ رہا تھا جس کے چھونے سے مزید نکھر گئی تھی۔ اس شام اس کا ارادہ تھا کہ وہ مائکے ملنے جائے گی۔ اس کے بابا اس کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتے تھے، اور کجا 3 دن گزر چکے تھے اور وہ خود ناصر کے بغیر کس قدر اکیلی ہوئی۔ لیکن اس شام اچانک التمش کو ضروری میٹنگ کے لیے نکلنا پڑا، جبکہ اس نے اسے منع کر دیا کہ وہ اس کے بغیر نہ جائے۔ پہلی بار وہ دونوں مل کر ہی جائیں گے، اس لیے ان کا پلان تھا کہ وہ کل صبح ہی ان سے ملنے چلے جائیں گے۔ وہ جیسے ہی خدا حافظ کہہ کر کمرے سے باہر نکلا، اسے اسی وقت فرحان کی کال موصول ہوئی۔ آپ نے 3 دن ضائع کر دیے فرحان، تم ان باتوں کو رہنے دو، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہہ پائی۔ اس رات اس نے فرحان سے جس قدر تلخ لہجے میں بات کی تھی، بعد میں اسے افسوس بھی ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقت میں اس کا حامی بن کر اس کی حمایت کر رہا ہو، یا پھر اسے دکھ میں دیکھ کر خود بھی شدید دکھ میں مبتلا ہو۔ اسے لگتا تھا کہ وہ خود بھی اسے بہن کا درجہ دیتا ہے، اور نہ صرف درجہ بلکہ اس کی عزت بھی کرتا ہے، لیکن شاید اسے وقت بتانے والا تھا کہ اس کی کتنی بڑی غلطی تھی، جسے دہرا کر وہ اپنے ساتھ بہت برا کرنے جا رہی تھی۔ اب اپنی زندگی کو ایک ناپسند شخص کے ساتھ کیسے برباد کر سکتی ہیں؟ اس نے ایک بار پھر اسے احساس دلانا چاہا، وہ میرے شوہر ہیں، اب ہماری شادی ہو چکی ہے اور میں ان کے ساتھ خوش ہوں، تم بھی میری فکر چھوڑ دو۔ فرحان، اسے اچھا نہیں لگا تھا وہ اس کی اتنی فکر کرنے لگا تھا۔ اگر اس بارے میں التمش کو پتہ چل جاتا تو شاید اسے غصہ آتا، لیکن وہ اسے اپنے لفظوں میں نرمی سے سمجھا دینا چاہتی تھی۔ دوسری جانب فرحان نے گہری خاموشی اختیار کر لی۔ چند الوداعی کلمات کہہ کر اس نے موبائل رکھ دیا۔ صبا بیگم کو بھی کال کر کے اس نے بتا دیا تھا کہ وہ کل صبح آنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ کافی دیر وہ فضا اور فائزہ کے ساتھ ہی بیٹھی رہی۔ جب کافی دیر گزرنے کے بعد وہ کمرے میں آئی اور ہلکا پھلکا تیار ہو گئی۔ التمش کے آنے کا وقت ہو رہا تھا اور وہ اس کے آنے سے پہلے ہی تیار ہو جانا چاہتی تھی۔ تبھی اسے اپنے موبائل پر ناصر کی کال موصول ہوئی۔ ناصر کافی پریشان تھا۔ پلیز آپ جلدی گھر آ جائیے، امی کی طبیعت بھی کافی خراب ہے، وہ آپ کو یاد کر رہی ہیں، میں ابھی آپ کے بغیر بہت اداس ہوں۔ ناصر بہت روحانسا تھا، اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پھیلنے لگی۔ ناصر، میں صبح تمہارے بھائی کے ساتھ آ جاؤں گی۔ نہیں آپی، امی آپ کو یاد کر رہی ہیں، آپ ابھی تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے، میں فرحان کو گاڑی دے کر بھیجتا ہوں، آپ پلیز آ جائیے اور پھر واپس چلی جانا، میں بھائی کو کال کر کے بھی بتا دیتا ہوں۔ اس نے منع کرنے کی کوشش کی، لیکن ناصر نے اس کی ایک بات بھی نہیں سنی اور کچھ ہی دیر میں گاڑی واقعی اس کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے سرسری سا مدیحہ بیگم کو بتایا اور باہر نکل آئی۔ التمش کے نمبر کو اس نے ٹرائی کیا، لیکن نمبر مسلسل بزی جا رہا تھا۔ اسے اچھا نہیں لگا اسے میٹنگ کے دوران بار بار ڈسٹرب کرنا، اس لیے وہ آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے امی کو؟ فرحان، ابھی تو کچھ دیر پہلے وہ بالکل ٹھیک تھیں، کال کر کے پوچھ لیں آپ، فرحان نے میرا اسے دیکھتے ہوئے کہہ دیا، اور اس نے جلدی سے موبائل نکال کر نمبر ڈائل کرنا چاہا جب اس نے پیچھے پلٹ کر اچکتے ہوئے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے فرحان؟ اسے سچ میں فرحان پر شدید غصہ آیا۔ بدتمیزی؟ بدتمیزی کیا ہوتی ہے یہ تو میں اب آپ کو بتاؤں گا۔ دونوں جانب سے ڈور لاک کرتے ہوئے اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی، جبکہ وہ حیرت اور بے یقینی سے فرحان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اور میرا موبائل واپس کرو۔ اس نے موبائل آف کرتے ہوئے اسے نیچے پھینک دیا۔ یہ تو اب تمہیں نہیں ملنے والا، اب تم میری باتوں پر ہی اکتفا کرو، وہی تمہارے لیے بہت انٹرسٹنگ ثابت ہوں گی۔ فرحان کا لہجہ ایک دم ہی بدل چکا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ چیخنا چلانا چاہتی تھی، لیکن اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ فرحان اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ گاڑی تیزی سے ایک انجان جگہ کی جانب بڑھ رہی تھی، اور گاڑی کے ساتھ ساتھ اس کی دھڑکنوں کی رفتار بھی بڑھی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں جذبات اور خدشات اس قدر شور کر رہے تھے کہ اس نے چیخنا چاہا،
चिल्लाना चाहा, लेकिन शायद यहाँ उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उसने फरहान के सामने हाथ जोड़ दिए। खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? तभी गाड़ी को सख्ती से ब्रेक लगाते हुए वो उसकी जानिब पलटा। खबरदार, अगर तुमने ऊंची आवाज़ निकाली तो मैं तुम्हारी ज़ुबान काट दूंगा, उसने कहते हुए उसकी गर्दन की मखसूस रग को दबा दिया। और वो जो खौफ से सहम कर उसे देख रही थी, कुछ ही पलों के अंदर अंदर होशो हवास से बेगाना हो गई। फरहान अहमद उनके घर में मौजूद एक आदी मुजरिम था, जो काफ़ी हद तक अपनी नफ्सियात पर काबू पाना खो चुका था। अपने आबाई गांव से सिर्फ एक वडेरे से होने वाली लड़की और फिर उस लड़ाई की वजह से जन्म लेने वाली दुश्मनी की वजह से वो अपना गांव छोड़कर यहाँ आ गया। और यहाँ पर तो उसकी नज़र में सबसे पहले दुआ आई। दुआ को देखकर ही उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि अगर इस वडेरे से दुश्मनी ख़त्म करनी है तो इससे सबसे पहले दुआ फराहम करनी होगी, क्योंकि वो उसकी नेचर से अच्छी तरह वाकिफ़ था। और तब से ही उसने सोच लिया था कि दुआ उसके लिए वापसी का वो रास्ता थी जिसे वो बहला फुसला कर गाँव ले जाता और फिर वहाँ ले जाकर उसके हवाले कर देता, इससे पहले कि वो दुआ पर जाल डालकर उसे अपनी कैद में डाल देता। जब अल्तमिश और उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और उसे पुख्ता यकीन था कि दुआ इस शादी के लिए नहीं मानेगी, लेकिन फिर दुआ के इकरार ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब वो सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहता था कि वो उसे बहला फिसला कर यहाँ से ले जाए और फिर किसी भी सूरत में उसे वहाँ जाकर काशिफ राना के हवाले कर दे। उस मकसद के लिए उसने ना सिर्फ नासिर को इस्तेमाल किया, उसने नासिर के जहन में ये बात भी डाल दी कि वो ना सिर्फ अल्तमिश के साथ नाखुश है बल्कि वापसी के लिए किसी राह की तलाश में है। और उसी शाम उसे कहा कि अगर वो उसे वापस बुला ले तो फिर उसे अल्तमिश के पास नहीं जाने दिया जाएगा। अगर अपनी बहन की ज़िंदगी चाहते हो और उससे मोहब्बत करते हो तो मेरा साथ दो। और नासिर ने उसकी बातों में आकर दुआ को कॉल कर दी। काफ़ी देर हो चुकी थी, ना ही दुआ का नंबर डायल हो रहा था और ना ही फरहान। नासिर को अंदर ही अंदर बेचैनी होने लगी थी और तभी उसने अल्तमिश को कॉल कर दी। वो ख़ुद भी काफ़ी देर से दुआ का नंबर ट्राई कर रहा था। मीटिंग से फ्री होने के बाद उसने सबसे पहले दुआ को कॉल की, जिसकी चंद कॉल्स उसे मौसूल हो चुकी थीं, लेकिन दुआ का नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा था। अभी वो इस बारे में सोच ही रहा था जब उसे नासिर की कॉल मौसूल हुई और नासिर ने उसे बताया कि आप ही उनकी तरफ आ रही है, फरहान उसे लेने गया है। लेकिन अब वो दोनों ही फ़ोन नहीं उठा रहे। उसके इर्द गिर्द ख़तरे की घंटियाँ बजने लगीं। उसने उसी वक्त जावेद साहब का नंबर डायल किया और उनसे हकीकत मालूम करनी चाहिए, लेकिन वो ख़ुद भी इस बात से लाइलम थे। असर से शाम और शाम से फिर रात के 10 बजे का वक़्त हो गया, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि वो दोनों कहाँ चले गए। फरहान ने अपना मोबाइल भी ऑफ़ कर रखा था। दोनों के मुतालिक कुछ भी इल्म नहीं था। अल्तमिश की धड़कनें बेतरतीब हो रही थीं। वो किसी भी सूरत इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो लड़की जो उसकी ख़ज़ां रसीदा ज़िंदगी में बाहर के एक छोटे झोंके की तरह आई और अब उससे छीनी जा रही थी, उसे किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं था। उसने अपने सारे ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दी। SHO से उसकी गहरी दोस्ती थी, लेकिन उसके बावजूद 12 बज चुके थे और दुआ का कोई पता नहीं था। वो पागलों की तरह उसे सड़कों पर ढूंढ रहा था। वो तो फरहान के मुतालिक कुछ भी नहीं जानता था। दोनों घरों में क़यामत बरपा थी। कोई भी उन दोनों के मुतालिक नहीं जानता था। कुछ मुँहज़ोर लोगों का कहना था कि शादी में खुश ना होने की वजह से दुआ फरहान के साथ भाग गई, लेकिन इस सब के लिए उसका दिल तैयार नहीं था। वो ये सब कुछ नहीं मान सकता था। उसे हर हाल में दुआ को ढूंढना था, जबकि दूसरी जानिब फरहान उसे लेकर हर हाल में काशिफ राना के हवाले कर देना चाहता था। अगर काशिफ राना उसके साथ एक रात भी गुजार लेता तो वो अपनी लड़ाई को भूल कर उसे माफ़ कर देता और उसके पास अपने गांव में जाने का यही आखिरी रास्ता था। पूरा रास्ता उसने गाड़ी को एक जगह भी ब्रेक नहीं लगाई। वो मुकम्मल तैयारी से उस रोज़ आया था। काशिफ राना को भी कॉल करके उसने बता दिया कि उसके लिए एक ऐसा गिफ्ट लेके आ रहा है जिसे पाकर वो सारी नाराज़गी भूल जाएगा। ये फजर का वक़्त था जब वो अपने गांव की हदूद में दाखिल हुआ। सबसे पहले उसने वो लड़की ले जाकर काशिफ राना के हवाले कर दी, जो उसे हमेशा की तरह अपने डेरे पर ही मिल गया। जबकि काशिफ उस गोहरे नायाब को देखते ही शदीद बेचैन हुआ था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो लड़का उसके लिए एक हीरा ढूंढ कर ले आएगा, एक ऐसा हीरा जिसकी पहचान सिर्फ जोहरी को ही होती है। जबकि दूसरी तरफ वो पूरी रात ही अंगारों पर लूटता रहा। चंद CCTV कैमरों की मदद से मालूम हुआ कि वो फरहान के साथ ही गाड़ी में बैठी और फिर वो एक मखसूस रास्ते की जानिब निकल गए। जब लोकेशन ट्रैक करने के बाद बिलाखिर वो अगली सुबह उनके पास पहुंच ही गए थे। वो पागलों की तरह फरहान के घर पहुंचा, लेकिन फरहान एक मुजरिम था। वो उनके आने से पहले ही अपने गांव से गायब हो चुका था।
اس نے بس دعا کو کاشف رانا کے حوالے کرنا تھا، لیکن اسے یہ امید نہیں تھی کہ وہ لوگ اسے کاشف رانا سے بازیاب کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پولیس کی مار پر کاشف رانا نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ پوری رات اس کے عتاب کا شکار رہی۔ ذہنی طور پر ٹارچر ہونے کی وجہ سے وہ کافی خوفزدہ تھی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس قید سے باہر نکل جائے گی، لیکن پولیس کے ساتھ کھڑے التمش کو دیکھ کر وہ دیوانہ وار اس کی جانب لپکی اور اس کے گلے سے جا لگی۔ اس کا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ہستی بستی زندگی میں فرحان اس قدر آگ لگا دے گا۔ التمش اسے پا لینے کے بعد جیسے پوری دنیا کو پا چکا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کی دھڑکنوں میں وبال آ چکا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو کھو دیا، لیکن شاید خدا کو بھی اس کی تڑپ کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ اس کے بغیر ایک پل بھی رہنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اگلے 2 ہی دنوں میں فرحان کو پولیس گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے پورا سچ تسلیم کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ ایک عرصے سے اسی طاق میں ہے کہ وہ دعا کو بہلا پھسلا کر اپنے گاؤں لے جائے اور پھر وہیں لے جا کر اسے کاشف رانا کے حوالے کر دے۔ اس کا مل جانا شاید کوئی ایسا معجزہ تھا جس پر وہ جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ 1 ہفتے تک وہ اپنے والدین کے گھر پر ہی رکی۔ التمش چاہتا تھا کہ وہ ذہنی طور پر مکمل فریش ہو جائے اور اس کے بعد ہی وہ گھر آئے۔ وہ ہر روز اس کی عیادت کے لیے جاتا، اس کے ساتھ وقت گزارتا، اسے باہر لے جاتا، لیکن اس کے دل میں یہ بات بدگمانی کی طرح پھیل گئی تھی کہ اس سے محبت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس روز فرحان کے ساتھ چلی گئی، جبکہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ فرحان اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر گزرے گا۔ 1 ہفتے کے بعد اس نے خود ہی ناصر کو کہہ دیا کہ اسے اپنے گھر چھوڑ کر آئے۔ وہ نہ صرف اسے اس کے گھر چھوڑ آیا، وہ جانتی تھی کہ التمش کس بات کی وجہ سے بدگمان ہے۔ وہ اس کی ساری ناراضگی کو خود ہی زائل کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی جانب سے کوئی غلطی نہیں کی تھی، لیکن اگر اسے کچھ ہو جاتا تو شاید اس کے باپ کے ساتھ ساتھ التمش کی عزت بھی خاک میں مل جاتی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ شخص کتنی حساس طبیعت کا مالک ہے۔ اس شام وہ آفس سے گھر آیا تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ گھر میں آ چکی ہے۔ آج پورا دن اس کے ساتھ وہ رابطے میں نہیں رہی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے کے فسفا خیز ماحول نے اس کا استقبال کیا۔ پھولوں کی مخصوص خوشبو اور کینڈل کی ہلکی روشنی نے اسے چونکا دینے پر مجبور کر دیا، جبکہ سامنے کھڑی سرخ ساڑی میں ملبوس اپنی بیوی کو خود پر بجلیاں گراتا ہوا دیکھ کر وہ اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھا۔ کوئی اس قدر خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک پل میں ہی اس کی ساری بدگمانی زائل ہو گئی۔ اس کے قریب آتے ہوئے اس نے اسے کمر سے تھامتے ہوئے اپنے نزدیک کر لیا۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے تو میرے سامنے بار بار بننے سنورنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تم بعد میں گلہ کرو گی کہ میں خود پر کنٹرول کھو دیتا ہوں۔ اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے اس نے سرگوشی میں کہا تو وہ بے قابو ہو کر اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ میں آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں التمش، میں صرف آپ کی ہوں اور آخری دم تک آپ کی ہی رہوں گی۔ وہ اس قدر خوبصورت اقرار پر سرشار ہو کر اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا جہاں دنیا جہاں کی حیا سی مٹ آئی تھی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو، وہ خمار آلود لہجے میں کہتے ہوئے مسکرا اٹھا، جبکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے جھجک رہی تھی۔ اس نے نرمی سے جھجکتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ اسے ایک بار کھو چکا تھا، چاہے چند گھنٹوں کے لیے ہی صحیح، لیکن اس کا کھونا اس کے لیے ایک ایسا نقصان تھا جو کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ تم آج کے بعد مجھ سے دور جانے کا تصور بھی نہیں کرو گی۔ تم نہیں جانتی دعا التمش، تم میری رگوں میں بس چکی ہو اور رگوں میں بسنے والوں کو جدا نہیں کیا جاتا۔ اس نے نرمی سے اسے کہتے ہوئے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ساری تھکاوٹ زائل ہو چکی تھی، ساری بدگمانی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے بیڈ پر اسے اپنے سامنے لٹاتے ہوئے اس کے چہرے کے ہر خد و خال کو اپنے لبوں سے چھو لیا۔ وہ اسے سراہتا رہا اور وہ اس کی باہوں میں سمٹتی چلی گئی۔ اس کے لیے دنیا میں سب سے قیمتی التمش کا ساتھ تھا۔ وہ اسے کبھی بھی نہیں کھونا چاہتی تھی۔ وہ یہ جانتی تھی کہ اگر وہ التمش کو کھو دے گی تو یہ خسارہ اس کے لیے یوں بن جائے گا جیسے ساری دنیا کو کھو دینا، اور ساری دنیا کو گوا دینے کی بھرپائی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی والدین کے انتخاب پر بھروسہ کر لیا کریں، کبھی کبھی مقدر کو وہ سب کچھ کرنے دیا کریں جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کی پہنچ اس شخص کو لے آئے جسے پانے کا آپ نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ کبھی کبھی مقدر سے ہار جایا کریں۔ کاتب تقدیر آپ کے ہر مزاج سے واقف ہے۔ وہ آپ کی تقدیر میں وہ سب کچھ لکھ دیتا ہے جو آپ کے لیے بہتر نہیں بہترین ہو، اور بہتر سے بہترین کو پا لینے کا سفر ایک مکمل سفر ہے، جس کے بعد کوئی بھی خواہش باقی نہیں رہتی، جس کے بعد کوئی بھی چاہت ادھوری نہیں رہتی،
اور زندگی میں ہر اس نفسیاتی مریض سے دور رہیں جو آپ کے لیے وبال جان بن جائیں، چاہے پھر وہ آپ کے ہونے والے عزیز رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔